تاریخ میں نہ ملتی ہو. انہوں نے اپنے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم و جبر کیا، شاید اس کی تاریخ دنیا میں نہ ملتی ہو. لیکن افسوس ہے کہ ان کا یہ ظلم ہمارے یہ سو کالڈ نام نہاد روشن خیال لوگوں کو نظر نہیں آتا. ان کو نظر آتا ہے تو اسلامی تعلیمات یا قرآنی آیات کا معاذ اللہ غلط معنی مفہوم بیان کر کے لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیلنا، ان کو شاید اس میں مزہ آتا ہے اور ان کو یہی سب کچھ ملتا ہے. یہ جہاں سے ایڈ لیتے ہیں وہاں ان کے خلاف کچھ نہیں بولتے. لیکن میرے دوستوں، کم سے کم مجھے اور آپ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ میرا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میرا دین مجھے کیا فرماتا ہے، میرا رب مجھے قرآن میں کیا حکم دے رہا ہے. حدیث مبارکہ سماعت کیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا. ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے. حضرت برہ بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے ظلماً قتل ہو جانے سے زیادہ آسان ہے. یعنی مسلمان کا قتل ہو جانا، کسی کو ظلماً قتل کر دینا، یہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا ختم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی کا ظلماً قتل ہو یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا ظلم ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. تو اسلام کبھی بھی ناحق قتل کو جائز نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ ریاستی سطح پر کیا جائے یا انفرادی سطح پر کیا جائے یا کسی گروپ لیول پر کیا جائے. اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. مگر افسوس کہ ہم اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر خود اپنے دین کے لیے ہم مسکنسیپشن اپنے دماغوں میں بٹھا لیتے ہیں. اور خاص کر ہمارے نوجوان جو مختلف تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، اسکولز کالجز سے وابستہ ہوتے ہیں، وہاں تو پھر سارا ماحول اور کلچر یہ دیا جا رہا ہوتا ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف. ایک مذہبی جو ہمارا ایک اثر و رسوخ ہے اس کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو سب پرانی باتیں ہو گئیں. اور اس سب کی آڑ میں ان ظالموں کے ظلم کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے، ان کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہوتی. بھائی اگر آپ کو ظلم کے خلاف ہی بولنا ہے تو سب سے زیادہ ظلم تو انہوں نے کیا. ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم کیا مسلمانوں نے گرایا تھا؟ گوانٹانامو بے جیسی جو ہے وہ ظالمانہ قید خانے بنا کر مسلمانوں نے لوگوں کی عصمت دری کی تھی، اور کیا مسلمانوں نے لوگوں پر ظلم کیا تھا؟ یہ ان لوگوں نے کیا تھا جو آج اپنے آپ کو انسانیت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں. چائنا نے ایجوکیشن کیمپ کے نام پر یہ بنا کر ایک قید خانے بنا کر وہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم کیا، تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی. کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایک مسلمان انفرادی طور پر کوئی ایسا عمل کر لے جو انسانیت سے گرا ہوا ہو، تو فوراً سے اس کے عمل کو اٹھا کر مسلمان، قرآن، حدیث، معاذ اللہ رسول اکرم اور تمام مسلمان جو ہے نا وہ کمیونٹی کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے معاذ اللہ. اور ہم بھی جو ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر مسلمانوں کی تاریخ میں کسی نے ظلم کیا بھی ہے، جیسا کہ یزید نے کیا ہے، حجاج بن یوسف نے کیا ہے، یہ آتے تو مسلمانوں کے کھاتے میں تھے، انہوں نے جو ظلم کیا بھی ہے، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے ظلم کو جائز کہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان کے اپنے لوگ کتنے ہیں کہ جو ان کے اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوں؟ مسلمان تو کبھی یزید کے ظلم کو جائز نہیں کہہ سکتا، مسلمان تو کبھی حجاج بن یوسف کے ظلم کو جائز نہیں کہہ سکتا. انہوں نے جو کیا تھا وہ ظلم تھا، اسلامی تعلیمات کے اپوزٹ تھا. اسلامی تعلیمات وہ تھیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی تھیں، اسلامی تعلیمات وہ تھیں جو فاروق اعظم نے کی تھیں. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں مسکنسیپشن کیا رائج کیا جا رہا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو مختصر جہاد کا کانسیپٹ بتایا کہ جہاد میں کیا ہوتا ہے، اور جو اس وقت کیا جا رہا ہے وہ دہشت گردی ہے. اور پھر ان کے اپنے ہی لوگ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو ہی مار کر اسلام کو ہی بدنام کرتے ہیں، اور بیچارے ہمارے جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے پہلے جز سے جو بات پتہ چلی میرے دوستوں، وہ یہ پتہ چلی کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دین کسی بھی صورت قتل ناحق کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. ہمارا دین قتل ناحق کو کبھی بھی جائز نہیں کہتا. ہمارا دین اس ظلم کے کسی بھی صورت حق میں نہیں ہے. ظالم وہ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اور اسلام پر الزام لگا رہے ہیں.